اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بے تکلفی۔ تو آئیے، بے تکلفی جو ایک مزاحیہ طنز مزاح کا مضمون ہے، اس کو لکھا ہے کنہیا لال کپور نے۔ تو آئیے ایک مختصر تعارف کنہیا لال کپور کا کرتے ہیں۔ 1910 میں وہ پیدا ہوئے اور 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج مونگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ طنز مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی خاص پہچان ہے۔ نوک نشتر، بال و پر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا کنہیا لال کپور کا۔ آئیے ہم ان کے مضمون کو پڑھتے ہیں۔ بے تکلفی۔ بے تکلفی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، اس میں طنز مزاح ہے، اور وہ شروعات کرتے ہیں ذوق کے ایک شعر سے۔ پہلا مصرع انہوں نے لکھا ہے، کہنے کو تو استاد ذوق فرما گئے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ یہ ایک مصرع ہے، جس کا دوسرا مصرع ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کون سی راحت ہے۔ تجربہ شاہد ہے وہ تکلف بھی جس کی معراج پہلے آپ ہے، بے تکلفی سے بدرجہ بہتر ہے۔ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ کو کہتا ہے تشریف لے چلیے۔ آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں، جی پہلے آپ۔ تو عین ممکن ہے کہ آپ کے اخلاق سے مروب ہو کر وہ آپ کو جہنم کے بجائے جنت میں بھجوا دے۔ اس کے برعکس اگر آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری، ظاہر داری جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ مثلاً آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ وہ فرماتے ہیں، اجی صاحب تکلف مت کیجیے۔ چائے پئیں گے؟ شکریہ ابھی پی ہے۔ سوڈا منگواؤں؟ نہیں صاحب، آپ تو خواہ مخواہ تکلیف کرتے ہیں۔ شربت پیجیے گا؟ واہ صاحب، آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے۔ ٹھنڈا پانی پیجیے۔ اچھا صاحب، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرات سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پئیں گے۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیے، لیکن پہلے سگریٹ پلائیے۔ چائے کے ساتھ کیا کھائیں گے؟ اما یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں ایک آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے۔ بے تکلف میں یوں تو ہزاروں قہوہ آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ شرمندگی۔ آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں
किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई साहब दरवाजे पर इस तरह से दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे। 1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल ना हंजार, सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए क्या। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालते हैं, नहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरे इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। यह कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं, न पाए रफ्तन न जाए मानदन। इनमें से एक दूसरे को नहायत गलीज़ गाली देता है, आपकी तरफ अफू तलब नज़रों से देखते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। माज़रत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू होता है कि आपको बेसाख्ता उस बेतकल्लुफ़ी की दाद देनी पड़ती है। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। ठेकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार यानी मांग लिया करते थे। हमारे एक दोस्त मामले में ठेकरे के इस किरदार से भी बाजी ले गए। वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तफ़ा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं, 5 रुपए का एक सिक्का नोट निकालिए, ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में यानी गैर मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा मैं उनका गर्म कोट, खाली टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूँगा। तो ये एक मज़मून है जिसके अंदर तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बातें बताई गई हैं कि बेतकल्लुफ़ी में बहुत सारी कबाहतें हैं और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तकल्लुफ़ में इंसान बहुत कुछ नहीं कह पाता, हद से ज़्यादा दोनों चीज़ें तकलीफ़ दे हैं, तकल्लुफ़ भी और बेतकल्लुफ़ भी। तो आइए हम इस सबक के दूसरे हिस्से को हम देखते हैं। इसके अंदर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मुश्किल अल्फाज। तकल्लुफ़ तकलीफ़ उठाने का कोई काम करना, मेराज बुलंदी, शाहिद गवाह, राहत आराम, नाहंजार बुरी चाल चलने वाला, अफू तलब माफ़ी मांगने वाला, यकलख्त फ़ौरन अचानक, माजरत उज़्र, मुस्तार मांगा हुआ उधार लेता हुआ, इक्तिफ़ा काफ़ी समझना, किफ़ायत करना, अदम मौजूदगी गैर हाज़िरी, करम इनायत, विदा रुखसत, गुरूब सूरज या चाँद का डूबना, नफासत खूबी उम्दगी लताफ़त, कसाफ़त गलाज़त गाढ़ापन। तो ये थे मुश्किल अल्फाज। अब गौर कीजिए, लिखा ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये इस सबक का निचोड़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। अब इनके अंदर कुछ सवालात हैं, उन सवालात को देखिए। उसके सवालात के अंदर देखिए, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़
بے تکلف وقت بے وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب بھی اسی طرح بیہودہ بدتمیز ہوں گے، جبھی تو یہ بلا کسی جھجک گفتگو اور یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سوال نمبر 2، ٹھیکرے نے اپنے کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ ٹھیکرے نے اپنے کردار کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرتے تو جاتے وقت ان کی ایک قمیض ادھار لے لیتے، کچھ دن بعد وہ واپس کر دیں گے۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مصرعے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تکلف کرنے میں اکثر نقصان ہوتا ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرعہ یہ ہے کہ آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے، یعنی بے تکلفی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آمد و رفت میں بھی احتیاط نہیں کرتے، سر راہ اس طرح لوگوں سے ملتے ہیں جیسے سبھی ان جیسے ہیں۔ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ظاہر کہ ان لوگوں کو اس طرح کچھ کرنے سے آرام ملتا ہے، مگر دوسرے لوگ ان حرکتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بے تکلفی ایک حد تک اچھی ہے، اس طرح سراسر تکلف بھی بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے اندر دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہینگ لگے نہ فٹکری، مشہور بات ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا، اکثر لوگ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں اتنا ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور یہ تیسرا ہے دانتوں میں انگلیاں دبانا۔ کرکٹ میچ میں جب کوئی نامور کرکٹ کھلاڑی پہلی بال پر آؤٹ ہو جاتا ہے تو لوگ حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر واحد جمع کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ ہاتھ جمع ہاتھوں، جوتی جوتیاں، فرض فرائض، سوال سوالات، جنگل جنگلات، منزل منازل، یہ جمع ہے ان کا واحد ہے۔ نشانات واحد نشان، ٹوپیاں ٹوپی، احسانات احسان، اور جواب جوابات کا واحد ہے جواب۔ تو یہ تھا آج کا یہ دوسرا سبق، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔